بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا مسئلہ ہے تیمم۔ تیمم کیوں کیا جاتا ہے؟ تیمم کے ذریعے سے پاکی کن وجوہات کی بنیاد پر جائز ہے؟ اس کے مکمل احکام انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیجیے، یہ جو طہارت ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک طہارت حقیقی ہوتی ہے اور ایک طہارت حکمی ہوتی ہے۔ یہ ٹرمینالوجیز ہیں، مجھے بھی ایک زمانے تک ان کی سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھا سکوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دینی ٹرمینالوجیز عام طور پہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہیں، یہ عام ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر بہت سے مسئلوں میں انسان کنفیوز رہتا ہے، پریشان۔ حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ترجمہ سیکھتا ہے، لیکن وہ کنفیوز رہتا ہے۔ طہارت حقیقی اسے کہتے ہیں، میرے کپڑوں کے اوپر نجاست لگی، میں اس کو دھو کے نجاست کو ختم کروں، یہ ہے طہارت حقیقی۔ ہاتھ پہ گندگی لگی، ٹانگ پہ گندگی لگی، میں اس کو دھو کے صاف کر دوں، اس کو کہتے ہیں طہارت حقیقی۔ اور دوسرا ہے طہارت حکمی، کہ میں ایک عمل کروں جس کے ذریعے سے حکماً میں پاک ہو جاؤں، یعنی شریعت کے حکم کے ذریعے سے مجھے پاک شمار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم چادریں باندھتے ہیں تو ان چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چادریں باندھ کر نیت اور تلبیہ کرتے ہیں تب ہم احرام میں ہوتے ہیں۔ تو حکم، ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں تو ہم نمازی کے حکم میں ہیں، یعنی جو ثواب نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے بیٹھنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو یعنی شرع اس طریقے سے حکم متوجہ کر دیتی کہ یہ بندہ پاک ہے۔ چنانچہ جب ہم وضو کرتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، چہرہ دھویا اور سر کا مسح کیا۔ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، چہرہ دھویا، سر کا مسح کیا، اب ہم پاک ہیں۔ حالانکہ خون تو سر سے نکلا تھا، ٹھیک ہے؟ قضائے حاجت ہم نے بیت الخلاء میں کیا تھا، اس کے ساتھ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، تو اب کیا ہوا؟ حکماً ہم پاک ہو گئے، ٹھیک ہے؟ حکماً ہم پاک ہوئے، اگرچہ میرے اندر خون ہے، خون نجس ہے، میرے اندر پیشاب پاخانہ ہے، وہ نجس ہے، لیکن میں پاک کے حکم میں آ گیا۔ مجھے ڈرپ لگی ہوئی ہے خون کی اور خون ناپاک ہوتا ہے، مجھے ڈرپ لگی ہوئی ہے یا یہ جو بھی ہے کہ اندر سے نجاست نکل رہی ہے، تو حکمی طور پر پاک ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے معاملے میں۔ تو اب سمجھ لیجئے تیمم بھی طہارت حکمی ہے۔ چنانچہ جو مستشرقین اشکال کرتے کہ تیمم سے کچھ پاکی تو آپ نے حاصل نہیں کی بلکہ مزید گندے ہو گئے، تو یہ کون سی پاکی ہے؟ یہ پاکی ہے حکماً۔ 4 ہجری یا 5 ہجری نبی علیہ السلام غزوے پہ تشریف لے کر کے واپسی پہ جس جگہ قیام کیا وہاں پر پانی ختم ہو گیا، آپ نے چلنے کا حکم دیا تو راستے میں حضرت عائشہ کا کچھ سامان گم ہو گیا، تو آپ نے سب کو اس میں لگا دیا، سب سامان تلاش کرتے 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 کافی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو حضرت ابوبکر آئے اور حضرت عائشہ کو یہاں کمر پہ ہاتھ مارنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی چیز سنبھال کے نہیں رکھتی ہو؟ دیکھو تمہاری وجہ سے صحابہ کو تکلیف ہے، تمہاری وجہ سے پورا لشکر تکلیف میں، تمہاری وجہ سے نبی علیہ السلام تکلیف میں، اور تمہاری وجہ سے ہماری نماز بھی قضا ہونے والی ہے کہ پانی ہے نہیں یہاں پر، ہم آگے چلیں تو کہیں پانی ملے، پانی ملے گا تو ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ ہل نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے نبی ٹانگ پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتی، حضرت ابوبکر کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر اسی وقت آیات تیمم نازل ہوئی کہ اگر تم پانی نہ ہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تیمم کرو پاک مٹی سے۔ چنانچہ یہاں پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ جب پانی نہ ہو، شہر میں نہیں، سفر میں، شہر میں تیمم نہیں کر سکتا پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، پٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ جسم پہ پانی نہیں ڈالنا،
آپریشن ہوا ہے، آپریشن کی وجہ سے کٹ لگے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا ایسا مریض ہو گیا کہ بستر سے ہل نہیں سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں ایسے بندے کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے۔ سمجھ رہے جی؟ پہلا وہ آدمی جو کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے اور وہ مسافر ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، ٹرین میں پانی ہے نہیں، اور سامنے پانی نظر تو آ رہا لیکن ٹرین چل رہی ہے، دریا ہے سامنے لیکن ٹرین چل رہی ہے، اور ٹرین میں پانی نہیں، اگرچہ کسی اور کے پاس پانی ہے اس سے مانگ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، تو اب پانی نہیں ہے تو اب یہ تیمم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک بندہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، پانی استعمال نہیں، بخار ایسا شدید ہے، چکن گونیا ہو گیا یا ایسا بخار ہو گیا جس میں پانی استعمال کرنا منع کیا ہوا ہے، منہ ہاتھ دھونا بھی منع کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون تیمم کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس سے اگلی چیز، تیمم کس چیز سے ہوگا؟ تیمم نمبر ایک مٹی سے ہوگا، یا پھر جو بھی جنس الارض ہے اس سے تیمم ہوگا۔ جنس الارض کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ زمین سے نکلتی ہے یا زمین سے بنتی ہے، جیسا کہ اینٹ ہے وہ مٹی سے بنتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، جیسا کہ ریت ہے جو زمین کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ جو چونا لگا ہوا ہے، یہ چونا اگرچہ زمین سے نکلتا ہے لیکن اس حالت میں نکلتا بلکہ اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے تیمم اس سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو پینٹ ہے، پینٹ یہ جنس الارض میں سے نہیں، زمین سے نہیں نکلتا بلکہ اس کو کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، لہذا اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کوئی آپ کا بوڑھا بڑا بیمار ہے، یا پھر اللہ نہ کرے کل کلاں بیماری تو ہر بندے کو لگتی ہے، تو وہ اپنے پاس آسان سا طریقہ ہے کہ ایک ماربل رکھ لے، ایک چھوٹا سا ماربل رکھ لے۔ یہ جو ٹائلز بنتے ہیں نا، ٹائلز، یہ ٹائلز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ٹائل جو عام طور پہ باہر استعمال ہوتے ہیں، وہ سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ٹائل جو کہ پلاسٹر آف پیرس سے خود تیار کیے جاتے ہیں، جو کہ نارملی کچن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے ٹائل سے وضو نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے۔ جو باہر ٹائل استعمال ہوتے ہیں جو سنگ مرمر سے بنے ہوتے ہیں ان سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اپنے پاس ایک ماربل کا ٹکڑا رکھ لے، یا ایک پتھر رکھ لے، یا پھر جیسے ہمارا یہ سیمنٹڈ بلاک ہوتا ہے، تو یہ سیمنٹ بھی جو ہے وہ جنس الارض زمین سے نکلتا ہے، تو کینیا کی زمین سے سیمنٹ نکلتا ہے، ساری بکیا بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، تو اصل یہ جنس الارض میں سے ہے، تو یہ سیمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ دیوار اس کے اوپر چونا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پینٹ ہے، تو اس سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے ہماری مسجد ہے سامنے اور یہ زیر تعمیر ہے اور اس میں ہمیں سیمنٹ نہیں ہے، اس میں پینٹ نہیں ہے، چونا نہیں ہے، تو ایسی جگہ سے تیمم کر سکتے۔ سمجھ میں آگے بھی؟ اب آگے تیمم کا جو طریقہ ہے اس کے اندر دو فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ وضو میں نیت فرض نہیں، امام شافعی کے نزدیک وضو میں نیت فرض ہے، ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا مستحب ہے، کہ اللہ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، میں وضو کی نیت کرتا ہوں، یا دل میں ارادہ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ارادہ نہیں بھی ہے تب بھی کسی نے پانی میں پھینک دیا اور آپ باہر نکل آئے، دوست نے دھکا وکا دے دیا تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے، اس کے بغیر تیمم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے نیت کی جائے گی کہ میں اس مٹی سے پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پتھر رکھا ہوا ہے، ماربل رکھا ہوا ہے یا مٹی ہے، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں اور کسی اس کے اوپر مٹی، ایک جو جھاڑ سی پڑی ہوئی ہے، مٹی کی ایک لیر سی بنی ہے کہ ہاتھ مارتے ہیں تو مٹی صاف ہوتی ہے، تو اتنی سی مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہاتھ مارے ایک مرتبہ، نمبر ایک نیت کیا، نمبر دو یہ دو عمل کرنے، ہاتھ مارے اور پورے چہرے پہ ایک بار پھیرنا ہے، پورے چہرے پہ ایک بار پھیرنا ہے، یہ کانوں کی لو سے لے کے درمیان، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور سر کی بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور جن کی داڑھی ہے داڑھی کے اوپر، تو یہ پہلے نمبر پہ پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہے کوئی جگہ باقی نہ رہے، یہ میری طرف دیکھیں گے، ناک کے نیچے کا علاقہ اور آنکھوں کے درمیان یہاں پر بھی ہاتھ پھیرا جائے گا، یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اور دوسرا حصہ
اپنے پہلے اور دوسری ضرب لگائیں گے اس پتھر کے اوپر. امام شافعی کہتے ہیں ایک ضرب کافی ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ضربیں لگانی الگ الگ ہیں. ایک ضرب لگائی، اگر مٹی ہے تو اس کو یوں ہاتھ مار کے جھاڑنا ہے، روایت میں یوں ہاتھ مار کے جھاڑنا آیا اس لیے بتا رہا ہوں. اور پھر جو ہے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے الٹے طرف، اور یہ ہاتھ اس طریقے سے بقیہ 2 انگلیوں اس طریقے سے کھینچیں گے اور یہ ہڈی تک جائے گا، ایک کونی تک جائے گا، اور پھر بقیہ دوسرا حصہ جو ہے ہاتھ کے باقی حصے پر پھیر لیا جائے اور انگلیوں کا خلال کر لیا جائے. یہ ایک، اور پھر دوسرا ہاتھ یہ پیچھے سے ہاتھ کھینچ کر یہاں پہ لائیں گے اور پھر اس طریقے سے پھیر لیں گے کہ کوئی ہاتھ کا حصہ باقی نہ رہے. یہ طریقہ مسنون ہے. اگر کوئی یہ طریقہ نہیں کرتا، شک ہوتا ہے، تو پھر ہاتھ اس طریقے سے بھی مل لے تب بھی کافی ہے، اور انگلیوں کا خلال کر لے. بس یہ تیمم میں 2 عمل کریں. پاؤں کے اوپر مسا نہیں ہے، سر کے اوپر مسا نہیں ہے، کسی اور جگہ کو دھونا یہ نہیں ہے اس کے اندر. تو بنیادی طور پر تیمم میں 2 فرض ہیں، ایک نیت کرنا اور یہ 2 جگہوں پہ مسا کرنا. ایک پہلے نمبر پہ چہرہ اور دوسرے نمبر پہ ہاتھ. ترتیب الٹ ہو جائے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ تیمم ہو گیا. اب تیمم جو ہے وہ غسل کی جگہ پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وضو کی جگہ پہ بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتی، اب وہ تیمم کر لینا اس کے لیے کافی ہے. ایسی کسی شخص کو جنابت ہو گئی ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، جیسے یہاں پر تو نہیں لیکن جس جگہوں پر ایسا علاقے ہوتا ہے جس میں -35 ہوتا ہے وہاں پر پانی استعمال کرنا بڑی ممکن نہیں ہوتا بعض مقامات پر، بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا. سردی ایسی شدید لگ رہی ہے کہ مرنے کا ڈر ہے تو وہاں پر بھی تیمم کر سکتا ہے، جیسے روایتوں میں قصہ حضرت عمر بن عاص کا آتا ہے. تو یہ تیمم جو ہے وہ وضو کی جگہ پہ بھی ہوتا ہے اور تیمم غسل کی جگہ پر بھی ہوتا ہے. غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے. اب جو چیزیں وضو کر کے کر سکتے ہیں انہی تمام چیزوں سے تیمم بھی چلتا ہے. جیسے پیشاب پخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے پیشاب پخانہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی تیمم ایگزیکٹ وہی ہے جو کہ وضو ہے، تیمم ایگزیکٹ وہی ہے جو کہ غسل ہے. لہذا تیمم ان سب چیزوں کے لیے کافی ہے. بنیادی طور پر اس میں نیت ہونا شرط ہے. تو یہ تیمم کی بنیادی چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس میں تقریباً تمام وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو عام طور پر پیش آتی ہیں. کچھ خاص مسائل ہوں، خاص چیزیں ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. میری بات یہاں پہ مکمل ہو گئی. البتہ ہاں ایک اور سمجھ، کسی شخص کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، کسی شخص کے ہاتھ پہ پٹی ہے، سنی پلاس لگا ہوا ہے ماتھے کے اوپر. اب اس صورت میں تیمم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پٹی اتارنا ضروری ہے تو پٹی اتاریں، ورنہ جیسے وضو میں مسح کیا جاتا ہے ویسے ہی تیمم میں بھی اسی کے اوپر مسح کیا جائے گا. سنی پلاس یہاں سے اتار دے، اگر سنی پلاس اتارنے سے نقصان ہوگا تو سنی پلاس کے اوپر ہی مسح کر لے، وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، بات میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.